بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اپنی پیپرز کی تیاری بھی بڑی اچھے طریقے سے کر رہے ہوں گے۔ اور آج ہم جو ہے نا پیپر کو یعنی کہ پرچے کو وقت سے پہلے مکمل کرنے کا طریقہ یعنی کہ ٹائم مینجمنٹ بھی کہہ سکتے ہیں اس کو، تو ٹائم کس طرح سے ہم نے مینیج کرنا ہے، ٹائم مینیج کرنے کا کیا طریقہ کار ہے ہمارے پاس، اور ہم ٹائم کو کس طرح سے لے کے چلیں کہ ہم اپنے پیپر کو وقت پر مکمل کر سکیں، اور بلکہ وقت سے پہلے مکمل کر سکیں، اور پھر اینڈ پہ ہم پریزنٹیشن ہیں، کچھ لائنز ہیں، کچھ آپ کی چیزیں رہ جاتی ہیں، وہ تمام چیزیں انشاءاللہ اس میں ڈسکس کریں گے ہم۔ سب سے پہلے جو ہے نا آپ نے سال اول اور سال دوم دونوں کے لیے ہی ہے، اینڈ پہ جو ان کا کویشچن چینج ہو جاتا ہے اس کے حوالے سے ہم اس کو چینج کر دیں گے۔ سب سے پہلے یہ جو چیزیں ہیں یہ کامن ہیں فرسٹ ایئر میں بھی سیکنڈ ایئر میں بھی۔ سب سے پہلے ہے کہ کل وقت آپ کے پاس کل نمبر جو ہے نا 100 ہیں، کل وقت جو ہے نا 3 گھنٹے ہیں آپ کے پاس۔ اب 3 گھنٹے کو کس طرح سے آپ نے مینیج کرنا ہے؟ سب سے پہلے جو ہے نا حصہ معروضی کے لیے 30 منٹ فکس ہوتے ہیں، جو کہ حصہ معروضی کے چینج ہم نہیں کر سکتے ہیں۔ اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بچوں کو پیپر پہلے بھی دیا جاتا ہے کہ پہلے دے دیا جاتا ہے، بچے جو ہے نا بڑے آسانی کے ساتھ اس پیپر کو حل کر دیتے ہیں اور ان کے لیے کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا۔ اب جو ہے نا حصہ انشاء، اب ہمارے پاس جو ٹائم باقی بچ گیا وہ بچ گیا جی 2 گھنٹے 30 منٹ، یعنی کہ 2.5 گھنٹے ہمارے پاس بچ گئے ہیں۔ اب ان 2.5 گھنٹوں کو کیسے مینیج کرنا ہے ہم دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے جو ہے نا چھوٹے سوال حل کریں، یا جو سوال آپ کو سب سے پہلے آتا ہے وہ بھی ٹھیک ہے۔ اشعار کی تشریح اور اقتباس کی تشریح کو سب سے اینڈ پہ رکھیے گا، حالانکہ وہ آپ کو آتے ہیں، اچھے طریقے سے آتے ہیں، لیکن ان کو ٹائم کی ضرورت پڑتی ہے، اس ٹائم کو آپ نے اینڈ پہ رکھنا ہے، اور سب سے پہلے ان سوالات کو حل کرنا ہے جو سب سے چھوٹے مختصر ہیں اور جن کے لیے زیادہ ٹائم کی ریکوائرمنٹ نہیں ہوتی ہے۔ سب سے پہلے تلخیص نگاری کو حل کریں۔ تلخیص نگاری کل نمبر 10 ہیں۔ آپ اس میں پیٹرن میں نے ساتھ ساتھ بتا دیا ہوا ہے، کیونکہ بعض اوقات بچوں کو نہیں پتہ ہوتا کہ کیا پیٹرن ہے، یا پتہ ہوتا ہے تو بھول چکے ہوتے ہیں، کچھ یاد دہانی ہو جاتی ہے ساتھ ساتھ۔ کل نمبر 10 ہیں۔ 10 نمبر میں آپ کے پاس عنوان ہے، عنوان آپ نے 2 نمبر کا عنوان ہے۔ تلخیص نگاری جو ہے وہ 8 نمبر کی ہے۔ اب اس میں وقت جو ہمیں درکار ہے، ہمیں ضرورت ہے وقت، وہ وقت ہے بیٹا 15 منٹ آپ کے پاس ہیں ٹوٹل۔ ان 15 منٹ کے اندر یہ میکسیمم ٹائم دیا گیا ہے، جس سوال کو بھی حل کریں تو ہمارے پاس ٹائم کیا ہے؟ میکسیمم ٹائم ہے، منیمم ٹائم نہیں ہے، میکسیمم ٹائم ہے۔ کم بھی ہو سکتا ہے، زیادہ نہیں ہونا چاہیے۔ اب اس میں 15 منٹ کم کر دیتے ہیں تو ہمارے پاس ٹائم بچ گیا 2 گھنٹے 15 منٹ باقی بچ گئے ہیں۔ اب دوسرے نمبر پہ ہمارے پاس جو سوال ہے وہ ہے درخواست نگاری کا۔ درخواست نگاری کو لکھیں، کل نمبر ہیں آپ کے پاس 10۔ اب خاکہ جو ہوتا ہے اس کا 5 نمبر کا ہوتا ہے، اور نفس مضمون جو اندر لکھنا ہوتا ہے ڈیٹا جو ہے وہ ہے 5 نمبر کا۔ وقت جو ہمارے پاس درکار ہے وہ ہے 15 منٹ آپ کے پاس موجود ہے، یہ بھی میکسیمم ٹائم ہے، ادھر بھی میکسیمم ٹائم دیا ہے، ادھر بھی میکسیمم ٹائم دیا ہے۔ اب ہمارے پاس 15 منٹ نکال کے 2 گھنٹے باقی بچ گئے ہیں، یہ 2 گھنٹے بچ گئے۔ اب اس کے بعد ہمارا سوال ہے، سوال نمبر 1 ہے، سوال نمبر 2 ہے، اور سوال نمبر 3۔ اب درخواست نگاری کی جگہ پہ جو سیکنڈ ایئر کے اسٹوڈنٹس ہیں وہ خط لکھیں گے، خط کے اوپر بات لکھیں گے، خط کو بھی 15 منٹ کافی ہیں، انف ہیں۔ اگر 15 نہیں ہو سکتے تو 20 منٹ دے سکتے ہیں، 20 سے زیادہ نہ دیں۔ اب اس کے بعد ہے سبق کا خلاصہ۔ سبق کا خلاصہ اس کے بعد ہے سوال نمبر 3 نظم کا خلاصہ۔ نظم کا خلاصہ کل ہوتا ہے 5 نمبر کا، ٹوٹل 5 نمبر کا ایک ہی خلاصہ آتا ہے۔ اب ایک ہی خلاصے میں سے آپ نے 8 سے 10 لائنیں لکھنی ہوتی ہیں، یہاں پہ میں مینشن کر دیتا ہوں 8 سے 10 لائنیں، ٹھیک ہے۔ 8 سے 10 لائنوں سے زیادہ نہ لکھیں کسی بھی صورت، کیونکہ خلاصہ ہے، خلاصے کا معنی ہے مختصر کرنا، نہ کہ تفصیل پیش کرنا۔ اس کے بعد ہے سبق کا خلاصہ، اس کے لیے آپ کے پاس 10 منٹ ہیں، اور 10 منٹ انف ہیں، 10 منٹ میں آپ نے 10 لائنیں ہی لکھنی ہیں، اس میں ٹائم آپ بچا بھی سکتے ہیں۔
اور ایک بات ذہن میں رکھیں، خلاصہ چاہے آپ نظم کا لکھ رہے ہیں چاہے آپ سبق کا لکھ رہے ہیں، اس میں کچھ اہم نکات جو ہیں، جو سب سے امپورٹنٹ ورڈز ہیں، ان کو آپ نے لازمی ہائی لائٹ کر کے لکھنا ہے۔ بے شک بلیک مارکر یوز کریں، بلیو مارکر یوز کریں، اس میں پابندی نہیں ہے۔ اس کے بعد ہے ہمارے پاس سوال نمبر 4۔ سوال نمبر 4 ہے سبق کا خلاصہ لکھنا ہے۔ سبق کا خلاصہ کل 10 نمبر کا ہے، جس میں مصنف کے نام کا 1 نمبر ہے اور خلاصہ جو ہے وہ 9 نمبر کا ہے۔ اب ہمارے پاس وقت کتنا ہے اس کے لیے؟ 20 منٹ ہے، میکسیمم ٹائم ہے بیٹے، میکسیمم ٹائم ہے اسٹوڈنٹس۔ میکسیمم ٹائم اس لیے دیا گیا تاکہ آپ اس میں جو چیز لکھنا چاہتے ہیں وہ آپ بڑی آسانی کے ساتھ تسلی کے ساتھ لکھیں۔ اور اس کے اندر بھی میں نے ان 2 چیزوں کو میں نے واضح کیا کہ ان دونوں کے اندر آپ نے مارکر سے کچھ الفاظوں کو ہائی لائٹ کر کے لازمی لکھنا ہے۔ اب یہاں پہ ایک بات ضرور ذہن میں رکھیے گا، جن جن چیزوں کی ہمیں ضرورت ہے، مطلب مصنف کے نام کا نمبر ہے تو مصنف کا نام ہی لکھیں۔ سبق کا عنوان تو آپ کے پاس پہلے دیا جاتا ہے، اگر لکھ دیں گے تب بھی ٹھیک ہے، اس کا نمبر نہیں ملنا۔ اور پھر خلاصہ لکھنا شروع کر دیں۔ ماخذ، صنف جو ہے، حیت ہے، یا کسی قسم کی باتیں ہیں وہ اضافی نہ لکھیں۔ اگر آتی ہیں تو ضرور لکھیں، اگر نہیں آتی تو اس کو لکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آگے ہے وقت درکار 20 منٹ ہے۔ اس کے بعد ہے مکالمہ نویسی۔ مکالمہ نویسی چونکہ سیکنڈ ایئر میں نہیں ہے، سیکنڈ ایئر والوں کے لیے میں اگلے پیج پہ بتا دیتا ہوں کہ انہوں نے کیا کرنا ہے۔ مکالمہ نویسی جو ہے نا، اس کی جگہ پہ ان کے پاس سوال آتا ہے مضمون کا، مکالمہ اور تلخیص کی جگہ پہ ان دونوں سے ہٹا کے درخواست کی جگہ پہ خط آ جاتا ہے، تو اس میں انہوں نے پھر اشعار کی تشریح کو پک کرنا ہے، وہ آگے بتا دیتے ہیں۔ اچھا، کل نمبر ہے 10۔ 10 نمبر جو ہے نا، آپ نے وقت درکار ہے 20 منٹ، ٹوٹل 20 منٹ کے اندر آپ نے بڑی آسانی سے کتنا لکھنا ہے؟ کم از کم 2 سے 2.5 صفحات لکھنے ہیں، 2 سے 2.5 صفحات۔ سبق کا خلاصہ 2 صفحے تک انف ہے، 2 صفحے تک، 2 سے زیادہ نہ لکھیں، لیکن وہ سبق کے مطابق بھی ہوتا ہے، کیونکہ سبق کا اصل اصول ہے کہ سبق کا 1/3 لکھنا۔ اب 1/3 چونکہ چاہے وہ 2 صفحے ہو، 1.5 صفحہ ہو، 2.5 صفحے تک 2 سے 2.5 صفحے لکھ سکتے ہیں، لیکن اس سے کم کرنے کی کوشش کریں، زیادہ کرنے کی کوشش نہ کریں۔ اب ہمارے پاس 20 منٹ ہیں، ہمارے پاس یہاں پہ ٹائم بچا تھا 2 گھنٹے، ہمارے 15 منٹ یہ ہیں، 10 منٹ یہ ہیں اور 10 منٹ 20 منٹ یہ ہیں۔ ٹوٹل ہمارے پاس یہ جو ٹائم بچ گیا تھا 10 10 اور 20 40 منٹ ہم نے لگائے۔ ہمارے پاس ٹائم بچ گیا جی 1 گھنٹہ 20 منٹ باقی بچ گئے ہیں۔ ہم نے 40 منٹ کس پہ لگائے ہیں؟ سب سے پہلے نظم پر، اس کے بعد سبق کے خلاصے پر، اس کے بعد ہم نے لگایا مکالمہ نویسی پر، سوال نمبر 5 پر۔ سوال نمبر 3 10 منٹ کے لیے، سوال نمبر 4 20 منٹ، سوال نمبر 5 20 منٹ۔ اب ہمارے پاس ٹوٹل کتنا ٹائم بچ گیا؟ 1 گھنٹہ 10 منٹ، سوری معذرت کے ساتھ 10 20 اور 20 50 منٹ، 1 گھنٹہ 10 منٹ ہمارے پاس باقی بچ گئے ہیں۔ اب 1 گھنٹہ 10 منٹ جو ہمارے پاس بچے ہیں، اس میں ہم نے صرف 2 سوال حل کرنے ہیں، باقی ہم نے آدھے سے زیادہ پیپر حل کر لیا ہوا ہے۔ اور 1 گھنٹہ 10 منٹ کے اندر ہم نے سب سے پہلے جو ہے نا، ہم نے ٹائم دینا ہے جی اقتباس کی تشریح کو۔ اقتباس کی تشریح کے لیے ہمارے پاس ٹائم ہے 25 منٹ ہمارے پاس درکار ہے۔ کل نمبر ہوتے ہیں 15۔ عنوان ہے 1 نمبر کا، مصنف کا نام ہے 1 نمبر کا، سیاق و سباق 3 نمبر کا، اور تشریح جو ہوتی ہے، اب تشریح لکھنی کتنی ہے؟ تشریح جو ہے نا، یہ سیاق و سباق جو ہے 8 لائنوں تک، 8 سے 10 لائنوں تک لکھتے ہیں، اور تشریح جو ہے وہ آپ کا اصل اصول ہوتا ہے کہ اصل پیراگراف جو ہے نا کا 3 گنا بڑھ جانا چاہیے، لیکن اس میں چونکہ آپ حوالہ جات لکھتے ہیں، حوالہ جات کو ملا کے، ساری چیزوں کو ملا کے 1.5 صفحے تک ہو جانی چاہیے، 1.5 سے 2 صفحے۔ اس کے بعد اشعار کی تشریح، حصہ نظم ہے، سب سے پہلے حصہ نظم کو پک کر لیں، 10 نمبر ہیں، اور عنوان لکھیں گے نظم کا تو 1 نمبر
شاعر کا نام لکھیں گے تو 1 نمبر تشریح لکھیں گے 8 نمبر کی۔ اب وقت درکار ہے، یہ جو وقت لکھا ہے نا میں نے دونوں کو ملا کے لکھا ہے، اس لیے میں نے غزل کے ساتھ لکھا ہے۔ اس سے غزل ہے، شاعر کا نام 1 نمبر کا تشریح 3 نمبر کی 3 اشعار کی تشریح ہوتی ہے۔ اب چونکہ ہمارے پاس ان دونوں کو حل کرنے کے لیے آدھا گھنٹہ بہت ہے، آدھے گھنٹے سے زیادہ نہ لگائیں، کوشش کریں آدھے گھنٹے میں ہی مکمل کریں۔ اب چونکہ ہمارے پاس 30 منٹ یہ ہیں اور 25 منٹ یہ ہیں، یہ ٹوٹل 55 منٹ ہو گئے۔ ہمارے پاس ٹائم کتنا بچ گیا تھا؟ ہمارے پاس ٹائم بچا تھا صرف 1 گھنٹہ 10 منٹ۔ ہم چونکہ ہم نے 55 منٹ لگائے، 1 گھنٹہ 10 منٹ میں 55 منٹ نکالیں تو باقی ہمارے پاس 15 منٹ بچتے ہیں۔ اب 15 منٹ کو ہم نے کس طرح سے 15 منٹ جو ہے نا ہم نے یوٹیلائز کرنے ہیں، اس پہ ہم نے ساتھ ساتھ ہم نے مارکر کا بھی استعمال کیا، ہم نے چیزوں کا استعمال کیا۔ لائنز اگر نہیں لگائی ہیں، ہمیں لائنز بھی ضرور لگانی ہے، ہر ایک چیز کا خیال رکھنا ہے۔ تو امید ہے کہ آپ کو یہ باتیں سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ اب جو ہے نا ان سوالوں سے ہٹ کر جو دو سوال جو ہے نا ہمارے فرسٹ ایئر میں ہوتے ہیں لیکن سیکنڈ ایئر میں نہیں ہوتے ہیں، مثال کے طور پر آپ کے پاس مکالمہ 20 منٹ اس کے ہیں اور تلخیص نگاری 15 منٹ اس کے ہیں، 35 منٹ جو یہ بنتے ہیں، یہ 35 منٹ جو ہے نا مضمون نگاری پہ دیے جائیں۔ سیکنڈ ایئر کے اسٹوڈنٹس کے لیے کیا ہے، 35 منٹ جو ہے نا یہ مضمون نگاری کے لیے ہونے چاہیے۔ مضمون نگاری کتنی ہوگی؟ 8 سے 10 صفحات لکھتے ہیں۔ بعض اوقات سننے میں اور سمجھنے میں بچے بہت زیادہ تھک جاتے ہیں یا سمجھتے ہیں کہ نا وہ اتنا زیادہ کیسے لکھیں گے۔ اس میں پریشانی والی بات نہیں ہے، اگر اچھے نمبر لینے ہیں تو ضرور محنت کر کے لکھیں، ورنہ 6 سے 8 صفحے بھی کافی ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو یہ باتیں بڑی آسانی سے سمجھ میں آ گئی ہوں گی اور اس چیز کو آپ بار بار سمجھیں، بار بار دیکھیں، تاکہ آپ ان چیزوں کی پریکٹس کریں۔ جتنا زیادہ پریکٹس کر سکتے ہیں پریکٹس کریں، پریکٹس کریں گے تو پریکٹس میکس دی مین پرفیکٹ۔ آپ نے ضرور یہ بات سنی ہوگی، اور ہر ایک چیز پریکٹس سے ہوتی ہے۔ جتنی اچھی پریکٹس ہوگی اتنی رائٹنگ بھی اچھی ہوگی، پریزنٹیشن بھی اچھی ہوگی، ہر ایک چیز کو مینیج کر لیں گے۔ یہ ساری چیزوں کو ایک بات ذہن میں رکھیے گا، میکسیمم ٹائم دیا گیا، میکسیمم ٹائم اس لیے دیا گیا تاکہ آپ لوگ کسی بھی قسم کی پریشانی سے بچ جائیں اور اپنے ٹائم پر پیپر آسانی کے ساتھ بغیر کسی پریشانی کے مکمل کر لیں۔ امید ہے تمام طلبہ و طالبات کہ آپ کو میری باتیں سمجھ میں آ گئی ہوں گی، اور میں نے بھرپور کوشش کی ہے کہ آپ کے پیپر کو آسان سے آسان تر بنانے کی، تاکہ آپ اس چیز کو آسانی سے حل کر سکیں اور آسانی کے ساتھ اپنے پیپر کو حل کرنے کے بعد، اسے مکمل کرنے کے بعد مجھے دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں۔ امید ہے کہ آپ کو تمام کی تمام باتیں سمجھ آئی ہوں گی، اور انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم ضرور حصہ معروضی فرسٹ ایئر کی اور حصہ معروضی سیکنڈ ایئر کی، جو کہ سیکنڈ ایئر کی معروضی اور فرسٹ ایئر کی MCQs جو ہے نا، ان دونوں کے اوپر محنت کرنا بہت ضروری ہے۔ اگر ہم ان 20 نمبرز کو اچھے سے مضبوط کر لیتے ہیں تو ہمیں نمبر کے کٹنے کا خدشہ نہیں ہوتا۔ اس بات کو ضرور ذہن میں رکھیے گا، دعاؤں میں بھی یاد رکھیے گا، اور اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔